اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، زیر بغل بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے۔ صحیح مسلم۔ زیر ناف بالوں کو مونڈنے کی حد یہ ہے کہ ناف کے عین نیچے سے شروع کر کے مرد کی شرمگاہ اور خصیتین یعنی فوتوں کے بال اور عورت کی شرمگاہ کے بال مونڈتے ہوئے مقعد یعنی پخانے کے مقام تک مونڈے، بلکہ مقعد کے ارد گرد کے بال بھی مونڈنا بہتر ہے۔ البتہ مرد و عورت کی رانوں کے بال اس حد میں داخل نہیں ہیں، لیکن انہیں صاف کرنا جائز ہے۔ مرد و عورت دونوں کے لیے بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا یا پاؤڈر یا ہیئر ریموور وغیرہ کریم وغیرہ سے بھی دور کرنا جائز ہے۔ مرد کو ناف کے نیچے کے بالوں کو استرے یا ریزر وغیرہ سے مونڈنا چاہیے۔ چونے، پاؤڈر اور ہیئر ریموور کریم وغیرہ سے بھی دور کرنا جائز ہے، جبکہ عورت کے لیے ان بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے اور چونے، پاؤڈر اور ہیئر ریموور وغیرہ کریم سے بھی دور کرنا جائز ہے، اور عورت کے لیے استرے، سیفٹی اور ریزر وغیرہ سے بھی ان بالوں کو دور کرنا جائز ہے، مگر نوجوان عورت کو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک ہفتے تک انہیں دور کر لینا مستحب ہے۔ جمعے کے دن دور کرنا افضل ہے، جبکہ 15 دن تک بھی جائز ہے۔ البتہ 40 روز سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ 40 روز کے بعد گناہگار ہوں گے۔ ایک دو بار ایسا کرنے سے گناہ صغیرہ ہوگا اور اس کی عادت ڈالنے سے گناہ کبیرہ ہوگا۔ علامہ علاء الدین حصوکی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، وہ بال جو مرد و عورت کی شرمگاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں، یوں ہی مقعد کے ارد گرد بال صاف کرنا اولیٰ ہے، تاکہ پتھر کے ساتھ استنجا کے وقت نجاست بالوں کے ساتھ نہ لگے۔ در مختار جلد 3۔ عمدۃ المحققین علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں، ناف کے نیچے سے ابتدا کرے گا اور اگر نورا یعنی چونے سے صاف کیے تو بھی جائز ہے۔ ایسے ہی غرائب میں ہے اور اشباع میں ہے کہ عورت کے ان بالوں میں اکھیڑ ڈالنا سنت ہے۔ در مختار جلد نمبر 9۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔